الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في درع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. محترم سامعین اکرام، آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں اور ان دونوں حدیثوں میں چند خاص قسم کے بیوع سے منع کیا ہے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھلوں کو، اناج کو اور پھلوں کو، غلوں کو جب تک وہ کھانے لائق نہ ہو جائیں ان کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کی پیٹھ پر جو اون ہوتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں، ان کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے منع کیا ہے کہ تھن میں، جانوروں کے تھن میں جو دودھ ہوتے ہیں ان دودھ کو بھی بیچنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اس کو نکال کر کے الگ سے سامنے اس کے بعد بیچا جائے۔ دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع المضامین والملاقیح سے منع کیا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے یہ موقوف ہے، دوسری حدیث یہ ضعیف ہے، لیکن ان دونوں کے اندر جو معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایتیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ جو پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو یا اسی طریقے سے اناج کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، تو اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ انسان اس کو بیچے اس شرط کے ساتھ کہ اس کو ابھی کاٹنا ہے۔ اگر ابھی کاٹ رہے ہیں تو آپ ان فصلوں کو بیچ سکتے ہیں جن میں پھل لگے ہوئے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس شرط کے ساتھ بیچیں اپنی فصل کو کہ میں اس کو باقی رکھوں گا، یعنی سامنے والا کہتا ہے کہ میں اس کو باقی رکھوں گا جو خرید رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ جائز نہیں ہے، ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بالاجماع یہ درست نہیں ہے، یہ حرام۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مطلقاً آپ اس کو خرید رہے ہیں اور اس میں یہ شرط نہیں لگائی گئی، نہ ہی قطع کی، یعنی اس کو کاٹنے کی، فصل کو کاٹنے کی شرط لگائی گئی ہے کہ ابھی کاٹا جائے گا، اور نہ ہی باقی رکھنے کی شرط لگائی گئی ہے، تو یہ بھی بیع جو صحیح اور درست بات یہ ہے کہ وہ باطل ہوگی۔ تو اس کی تین شکلیں ہو گئیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ جانوروں کی پیٹھ پر اون کو، بالوں کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ تو جو بالوں کو جو بیچنے سے منع کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے روایت میں ہے وَلَا لَبَنٌ فِي دَرْعٍ، یعنی تھن کے اندر، جانوروں کے تھن کے اندر جو دودھ ہوتا ہے اس دودھ کو بھی بیچنے سے منع کیا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ تو یہاں اللہ رسول نے کس سے منع کیا ہے؟ جانوروں کی پیٹھ پر جو بال ہوتے ہیں ان بال کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ تو ان بالوں کو بیچنے کے متعلق، یعنی جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں، خاص سے بھیڑ ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ پر، ان کے جسم میں بہت سارے بال ہوتے ہیں، ان بالوں سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو اہل علم نے ناجائز قرار دیا ہے، بہت سارے اہل علم نے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو
جائز قرار دیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شرطوں کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا۔ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ جب وہ بال خرید رہے ہیں سامنے والے سے، سامنے والے کے پاس جانور ہے، اس پر بال ہیں، آپ اس سامنے والے سے بال خریدنا چاہ رہے ہیں، تو پہلی شرط یہ ہے کہ بشرط القطع، یعنی آپ یہ شرط لگائیں کہ وہ کہ ابھی آؤ، یعنی یا جو بیچ رہا ہے وہ یہ شرط لگائے کہ میں ابھی اس کو کاٹنا ہے، اپنا کاٹ کے لے کر کے جاؤ، تب تو میں بیچوں گا، ورنہ نہیں بیچوں گا۔ پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ کہ کاٹنے کی وجہ سے جانور کو نقصان نہ ہو، جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اگر جانور کو تکلیف ہوگی تو یہ بیع جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس بیع سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ سامان مجہول ہے، سامان تو فی نفسی اس کی پیٹھ پہ موجود ہے، اس لیے منع کیا گیا کیونکہ جانور کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسری شرط یہ تو، اور اگر اس شرط کے ساتھ کہ ابھی کاٹ رہے ہیں اور اس سے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ اس کو خرید سکتے ہیں، یعنی جانوروں کے پیٹھ پر جو بال ہوتے ہیں ان بال کو آپ خرید سکتے ہیں۔ راجح جو درست بات ہے وہ یہی ہے۔ بہت سارے علماء نے اور بھی دوسری کچھ شرطیں لگائی ہیں، لیکن جو صحیح ہے، جو راجح ہے، وہ میں آپ کے سامنے بالاختصار رکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث میں ملاقح کی بات کی گئی ہے۔ ملاقح کیا چیز ہے؟ ملاقح کہتے ہیں کہ وہ جانور جو حاملہ ہو، حاملہ جانور جو ہے نا، یعنی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، تو ایسے جانوروں کو جن کے پیٹ میں بچہ ہو، دونوں کو تو ساتھ میں بیچ سکتے ہیں، یعنی جانور حمل سے ہے، آپ جانور کو بیچ رہے ہیں، ساتھ میں حمل کو بھی بیچ دیا، لیکن آپ حمل کو الگ کر کے بیچیں گے، جو یہاں اس حدیث میں مراد ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے مضامین کا مطلب یہ ہے ما فی اصلاب الفحول، نر جو جانور ہوتے ہیں ان کی صلب یعنی ریڑھ کی ہڈیوں میں جو ہوتا ہے اس کو بیچنے سے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیں تو اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ منع کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ متعذر التسلیم ہوتا ہے، یعنی اس کو انسان دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مجہول ہوتا ہے، نہیں معلوم، اس کی کیفیت کا علم نہیں ہوتا ہے، اس شے کی وہ نہ اس کی مقدار کا علم ہوتا ہے، تو ان اسباب کی وجہ سے اس کو منع کیا ہے۔ یہاں اسی حدیث سے متعلق ایک مسئلہ ہے، جیسے جو بوفیا ہوتے ہیں، یعنی بوفے جو ہوتے ہیں، جو بالکل مفتوح بوفے ہوتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان جاتا ہے اور خاص قیمت فکس کر دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ 1000 روپے دو گے، 1000 روپے دے دو، آپ جو چاہو وہ کھاؤ، جتنا چاہو اتنا کھاؤ، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے بوفے ہوتے ہیں۔ تو اب اس طریقے کے جو مفتوح جو بوفے ہوتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم جو ہے اصلاً یہ ہے کہ وہ جائز ہے، اس کا اصلاً حکم کیا ہے؟ وہ جائز ہے۔ کوئی انسان کم کھاتا ہے، کوئی انسان زیادہ کھاتا ہے، تو یہ عادتاً معروف ہے، لوگ جانتے ہیں، اور یہ غرر ہے، لیکن غرر بہت معمولی قسم کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو جہالت پائی جا رہی ہے وہ بہت معمولی قسم کا پائی جائے، کوئی انسان کم کھاتا ہے، کوئی انسان زیادہ کھاتا ہے، تو یہ معمولی بات ہے۔ تو یہ اصلاً صحیح بات جو یہ ہے کہ یہ اس طریقے کا کاروبار کرنا صحیح بات ہے۔ اس کی مثال بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی ہے وہ پانی بیچ رہا ہے کہ 1 روپیہ دیجیے اور ایک دم بالکل سیراب ہو کر کے پانی پیجیے، تو مثال کے طور پر کوئی انسان پیاسا ہے وہ 2 گلاس پیے گا، کوئی شخص زیادہ پیاسا ہے وہ 3 گلاس پیے گا، کوئی زیادہ پیاسا ہے وہ 4 گلاس پیے گا، اپنی اپنی اس کے اعتبار سے، تو یہ معروف ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ٹوائلٹ میں جو جاتا ہے وہ ایک قیمت دیتا ہے، جاتا ہے پانی استعمال کرتا ہے، تو وہ کتنے دیر رکے گا نہیں معلوم ہے، کتنا پانی استعمال کرے گا نہیں معلوم ہے، تو اس میں غرر ہے نا، لیکن یہ غرر بہت معمولی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ مسئلہ بھی ہے جس کو اوپن بوفیا کہتے ہیں یا باربیکیونیشن کرتے ہیں، تو اس طریقے کا کاروبار کرنا اور اس میں خرید و فروخت کرنا یہ بالکل درست ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ اس حدیث سے متعلق میں نے مسائل کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔